بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں ترجمہ اور آواز ڈاکٹر ساجد صدیقی۔ مکمل بھگوت گیتا کا اردو زبان میں ترجمہ شریمد بھگوت گیتا، یعنی امن، سلامتی اور سکون دینے والی ہدایات پر مبنی خدا کا بیان۔ پندرواں باب، 15واں ادھیائے۔ دنیا کی حقیقت، مرنے کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانا۔ پنرجنم اور آخرت کی حقیقت۔ توحید کے ذریعے دنیا پرستی یعنی شرک کی جڑوں کو کاٹا جا سکتا ہے۔ کرشن نے کہا، لافانی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا ایک پیپل کا درخت ہے جس کی جڑیں اوپر کی طرف ہیں، شاخیں نیچے کی طرف ہیں، ویدوں کی آیات اس کے پتے ہیں۔ جو کوئی اس کو جانتا ہے وہ ویدوں کی حقیقت کو جاننے والا ہے۔ اس دنیا میں فطری اوصاف یعنی نیکی، بدی اور گمراہی کی شاخیں اوپر اور نیچے کی جانب پھیلی ہوئی ہیں۔ خواہشات کو لبھانے والی مادی چیزوں کی ٹہنیاں نیچے کی طرف خوب بڑھتی جا رہی ہیں، اور دنیا میں ہی انسانوں کو اعمال کے اجر کی توقع میں باندھنے والی جڑیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ پیپل کے درخت کی مانند اس دنیا کی نہ شکل کو، نہ ہی شروعات کو، اور نہ ہی اس کے خاتمے کو، اور نہ ہی اس کی بنیاد کو تجربے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ترک شرک یعنی توحید کے ہتھیار کو مضبوطی سے پکڑ کر اس دنیا کی بہت ہی مضبوط جڑوں کو کاٹ دینا چاہیے۔ پھر اس آخرت کے مقام کو تلاش کرنا چاہیے جہاں جا کر کوئی بھی دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا، اور جہاں جا کر بلا شبہ اسے اس سب سے اول ذات یعنی خدا کی پناہ مل جاتی ہے۔ یہ آخرت کا وہ مقام ہے جس کی وجہ سے اس قدیم دنیا کی شروعات اور پھیلاؤ ہے، جو جھوٹی عزت اور بیجا لاڈ و پیار اور بیجا عشق و محبت کے بغیر جیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک بنانے جیسی غلطی پر فتح حاصل کر لی ہے، جو صرف روحانی خدا کی عبادت میں صبر اور استقلال کے ساتھ لگا ہوا ہے، خواہش پرستی سے رکا ہوا ہے، جو راحت اور مصیبت جیسے ضدین سے آزاد ہے۔ ایسا بے غرض یا بے حرص عالم اس جنت کے لافانی مقام کو پاتا ہے۔ وہ آخرت میں موجود جنت کا مقام نہ سورج سے روشن ہے، نہ ہی چاند سے روشن ہے، اور نہ ہی آگ سے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جا کر اس دنیا میں کوئی بھی واپس نہیں آتا۔ وہ جنت کا مقام ہی میرا سب سے اعلیٰ اور روحانی مقام ہے۔ بلا شبہ جانداروں کی اس مادی دنیا کی مخلوق انسان میرے ہمیشہ سے قائم رہنے والے عنصر یعنی روح سے قائم ہے، اور یہ انسان نفس، 6 خواہشات اور تقدیر کی وجہ سے تمام کام کر رہا ہے۔ بے شک انسان مرنے کے بعد جس جسم کو دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، آخرت میں اسی جسم کو دوبارہ حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ خدا جسم کو منتقل کر کے روح کو اسی جسم کا سانچہ اس طرح پہنا دیتا ہے جس طرح ہوا خوشبو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ اور بے شک اس طرح آخرت میں مرے ہوئے جسم میں دوبارہ کان، آنکھ، زبان، سونگنے کی طاقت اور احساس کی طاقت اور دماغ کے وجود میں آ جانے سے انسان جنت میں ملنے والی ان تمام خواہشی چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد جسم کا آخرت میں دوبارہ وجود میں آنا اور اشیاء سے لطف اندوز ہونا، یا مرے ہوئے جسم کا تعلق صلاحیتوں سے دوبارہ پیدا ہو جانا، یہ تمام باتیں بے وقوف اور جاہل کبھی نہیں سمجھ سکتے، بلکہ انہیں صرف علم کی آنکھیں رکھنے والے بابصیرت لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ میں غور کرنے والا، خدا کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والے
اور عبادت کی جد و جہد کرنے والے ان سب باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، مگر جو لوگ اپنے آپ میں غور نہیں کرتے، ایسے بے عقل لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ خدا کے کام اور اوصاف۔ خدا سے اعلیٰ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ خدا روح سے بھی اعلیٰ ہے۔ اعمال صالحہ مخلوق سے اجر کے لیے نہیں بلکہ فرض سمجھ کر کرو۔ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے سورج کے مقام سے جو روشنی ملتی ہے، جو چاندنی چاند سے ملتی ہے، جو روشنی آگ سے ملتی ہے، وہ تمام روشنیوں کو مجھ سے جانو۔ میں گردش کرنے والے تمام سیاروں میں داخل ہو کر مخلوقات کی حفاظت کرتا ہوں اور اپنی قدرت سے ان کی پرورش کرتا ہوں، اور تمام نباتات اور جڑی بوٹیوں کو چاند بن کر زندگی کا رس عطا کرنے والی ذات میں ہوں۔ میں جانداروں کے جسم میں ہضم کرنے والی حرارت بن کر رہتا ہوں، اسی لیے چاروں قسم کے اناجوں کو اندر جانے والی اور باہر آنے والی سانس میں توازن رکھ کر ہضم کرتا ہوں۔ میں تمام انسانوں کے دلوں میں موجود ہوں۔ یادداشت، علم اور بھلانے کی طاقت مجھ سے ہے، اور بے شک تمام ویدوں کے ذریعے جاننے کے لائق میں ہی ہوں، اور بلا شبہ ویدوں کو نازل کرنے والا اور ویدوں کو مکمل طور پر جاننے والا میں ہوں۔ بے شک دنیا میں یہ دو قسم کے عناصر ہیں، فانی یعنی جسم اور لا فانی یعنی روح، اور خدا کہہ رہا ہے کہ تمام جسم رکھنے والی مخلوقات کو لا فانی روح مضبوط سے قائم رکھتی ہے۔ لیکن خدا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خدا سب دوسروں سے اعلیٰ ذات ہے، جو روح سے بھی اعلیٰ ہے، جو لا فانی ہے، اور وہ تینوں عالموں میں داخل ہو کر تمام مخلوقات کی پرورش کرتا ہے۔ چونکہ میں فانی جسم سے پرے ہوں اور لا فانی روح سے بھی بالا تر ہوں، اسی لیے اس دنیا میں اور ویدوں میں سب سے اعلیٰ ہستی اور سب سے الگ بھی ہوں۔ اے بھارت یعنی ارجن، جو کسی شک کے بغیر مجھ کو سب سے اعلیٰ ہستی جانتا ہے، وہ تمام حقائق کو جاننے والا ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر طرح سے صرف اور صرف میری ہی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اے بھارت یعنی ارجن، اس طرح یہ انتہائی مخفی یعنی غیب کے قوانین میرے ذریعے کہے گئے ہیں۔ اے بے گناہ، ان قوانین کو سمجھ کر انسان عقل مند ہو جاتا ہے، اور وہ تمام اعمال کو مخلوق سے اجر کے لیے نہیں بلکہ ان کو فرض سمجھ کر کرنے لگتا ہے۔ 15واں باب 15واں ادھیائے ختم ہوا۔